رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے کیسے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے؟ تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں، میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا، اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملید تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے، نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے۔ وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز، لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً 1.5 عمر کا آدمی تھا، کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا۔ آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے۔ لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہیں
کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرے رب نے اتنا حکم کیا دیا، ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے، قرآن نفرت. یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں، سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان گرامی وقار، بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے، اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا، یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے، ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں. میرے عزیزو صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے. یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی. ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو، کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے. آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکالے گا نا. ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا. اے میرے عزیز ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں. اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا. اور آپ ہم سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ مومنوں کا شیوا ہے، دستور ہے. لیکن یہ کہنا میری نہیں قبول ہوتی، آپ کی قبول ہوتی ہے. تم مایوس ہو اپنے رب سے، اللہ عز و جل کے قبول کرنے پر تمہارا یقین نہیں رہ گیا. یہ مایوسی کفر تک لے جاتی، بندے کو کافر بنا دیتی. کبھی یہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ عز و جل ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ایک بار، اے رب تیرے پکارنے والے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں. جب وہ تجھے پکارتے ہیں تو تو انہیں جواب کیسے دیتا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے پکارنے والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی. جب نیک لوگ مجھے پکارتے ہیں ربنا کہہ کر یا ربی کہتے ہیں تو میں ان کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے بول میں تیرے لیے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے. ایک نیک بندہ جب رب کو پکارتا ہے تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جب گناہوں میں مصروف گناہ ترک کر کے بندہ آتا ہے، ایک گناہگار مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں، 70 بار کہتا ہوں.
اے بندے بول میں حاضر ہوں، اے بندے بول میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال ایسا کیوں؟ نیک بندہ جب پکارتا ہے ایک ہی بار تو جواب دیتا ہے، اور گنہگار جب پکارتا ہے 70 بار تو جواب دیتا ہے۔ اللہ کے اس کرم پر قربان جاؤ میرے عزیزو، دعا سے تم نہ بھاگو، بے نیاز نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ نیک جب مانگتا ہے تو اسے یہ بھروسہ ہوتا ہے میرے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے، ان اعمال کے بھروسے پر وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اور جب ایک گنہگار مانگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف مجھ پر یقین کر کے مانگتا ہے، اس کا صرف مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے جواب میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ نہیں سنتا؟ اور جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ عز و جل ہر ایک کی مصیبتوں کی خبر لیتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے بھی غافل نہیں اور تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے۔ اِنَّكَ لَسَمِيعُ الدُّعَاء، یہ بھی کہا گیا ہے قرآن، اے اللہ تو دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے۔ اب سنیے، ہم میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری قبول ہوتی ہے یا نہیں پتہ نہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بہتر روایت حدیث پاک میں، دعا تو کرتے رہے ملا نہیں، بچے مانگتے رہ گئے، زندگی میں ایک بیٹا بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ مومن کے لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے رائے گاں اور ضائع ہونے والی چیز رکھا ہی نہیں۔ قیامت کے دن اس بندے کو رب تعالیٰ بلائے گا اور بلا کر نیکیوں کا ایک ڈھیر ہوگا جو پہاڑ کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں مولا، چند نیکیاں بھی ملے تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اسے لے جاؤ اس پہاڑ بھری نیکیوں کی طرف، یہ سب اس کی ہیں۔ وہ بندے کو فرشتے دکھاتے ہیں یہ سب نیکیاں تیری ہیں، پہاڑ کے برابر۔ کہتا اتنی نیکیاں تو مجھ سے ہوئی نہیں تھیں، یہ کس عوض میں دی جا رہی ہیں مجھے، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے بندے یہ انعام نہیں، دنیا میں تو مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا، تیری وہ ساری دعائیں میں نے آخرت کے لیے سنبھال رکھی تھی، آخرت میں تجھے دینے کے لیے رکھا تھا، اب وہ سب اتنی ہو گئی کہ آج تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ وہ بندہ اس وقت پکار کر کہتا، حدیث میں میرے آقا فرماتے اے رب کائنات کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا نہیں قبول کرتا، سب آخرت کے لیے رکھتا، تو آج میں میری نیکیاں اوروں کو بانٹ بھی رہا ہوتا۔ جو گھبراتے مایوس ہو کر دعاؤں کو ترک کر دیتے ہیں، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو دعائیں سنی جاتی ہیں، یا اور بات ہے کہ کچھ کو یہاں دے دیا جاتا ہے اور کچھ کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب سنیے، مانگنے والا الگ الگ انداز میں مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی رو کر، کوئی بے توجہی کے ساتھ، جیسے بھی، کچھ کو بہت جلدی ملا اور کچھ کو برسوں تک نہیں ملا۔ فرشتے کچھ لوگوں کے مانگنے پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی اور وسیلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، بلکہ وہ ملائکہ جو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں، اے رب وہ بندہ کب سے رو رہا ہے، کب سے تجھ سے مانگ رہا ہے، اسے تو عطا کر دے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں حدیث پاک میں، تب جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں، بہت دنوں سے وہ روتا ہے اور مانگتا ہے، اے ملائکہ میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے ابھی دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے، وہ جب تک مانگتا رہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ بندوں کے مانگنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، دعائیں بھی رب تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں۔ مانگنے سے اس طرح سے بے نیازی نہ دکھاؤ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا، یہ تعلق باللہ سب سے زیادہ دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے جو سب سے بڑا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں وہ دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ نے تاریخ میں وہ ساری چیزیں نہیں سنی؟ بڑے بڑے گنہگار رہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اللہ تعالیٰ حکم فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اگر یہ بندہ تمہارے مجمع میں رہے گا تو عذاب آ جائے گا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا، قوم سے نکالا، اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر جا کر وہ رونے لگا، سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب روتے روتے وہ بھی پکارتا ہے اے مولا تو نے تو فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کی آواز کو تو سنتا ہے، تجھ سے زیادہ کون میری آواز کو سننے والا ہے اور مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کے بھائی بہن بنا کر یعنی شکلیں دے کر کے بھیجا، اور وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے، انتقال بھی ہو گیا۔
تب پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ آ کر کے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ وہی تھا جس کو چند دنوں پہلے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکالا گیا تھا۔ رب تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ یہ محبوب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ وہ خطا کار سیاکار تھا، لیکن جب وہ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگنے لگا تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ مانگنے کا یہ بھی نتیجہ ہے، یہ بھی رزلٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے لمحے کو آنے نہ دیں جس میں یہ احساس ہوتا ہو کہ ہم کو رب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے دن رات، ہماری صبح و شام اللہ کے حضور دعا کرتے ہی گزرے، دعا کرتے ہی گزرے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام میں کتنی دعائیں ہماری زندگی میں شامل کر دی گئی؟ سب سے زیادہ اگر یوزفل کوئی ورڈ ہمارے پاس ہے تو السلام علیکم۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ دعا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر۔ دعا سے ہمیں دور نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے وہ بندہ رہتا ہے، اور جس دن وہ دعا چھوڑ دیا متکبر، غرور اور گھمنڈی خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہ گئی، مانگنا چھوڑ دیا، بے نیاز ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، رب ذوالجلال سے مانگتے ہی رہے۔ ہاں ایک بات طے ہے کہ جو اس سے مانگتا رہا اللہ پوری دنیا سے اسے بے نیاز کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں سورہ فاتحہ میں اس نے کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور دعا جو بندہ کثرت سے رب ذوالجلال کے حضور کرتا ہے اس کی پوزیشن اللہ ایسی بناتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھر کسی کے سامنے نہیں پھیلنے دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ پوری کائنات اس سے بھیک مانگتی ہے لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اولیاء کاملین کی زندگی یہی تو نمونہ ہے۔ سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ لاکھوں کا مجمع آج بھی مانگنے کے لیے پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواجہ ہند اپنی پوری زندگی رب سے مانگتے رہے۔ اللہ نے ان کو کائنات کی اشیاء سے بے نیاز رکھا اور کبھی کسی کے سامنے مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میرے عزیزوں دعا سے بیزاری اختیار نہ کرو۔ میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو بے نیازی دکھاتے ہیں یا اپنے وقت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہ گیا دعا کے لیے کہ دو جملے رب ذوالجلال کے حضور کہہ کر کے جائے، اے اللہ میں زندگی بھر تیرا محتاج ہوں اور محتاج ہی رکھ، ہمیشہ تو اپنا محتاج رکھ۔ یہ دعا بھی اتنی کمال کی ہے کہ اللہ کے حضور یہ بھی مت کہنا کہ اللہ مجھے کبھی محتاج نہ بنا، نہیں، محتاج رکھ فقط تیرا، دوسروں کا نہیں۔ اتنا تو کہہ کر کے جا سکتے ہو۔ اور کس کو آج یقین ہے اپنے آخری وقت کا، مرنے کا؟ کس کو آج یقین ہے کہ میں اچھے سے مر کر چلا جاؤں گا؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان پر موت ہوگی، اسلام پر موت ہوگی، نیکیوں پر وفات آئے گی۔ جب نہیں معلوم تو اس سے مانگتے رہو، جڑے رہو۔ اے اللہ آج میں نیک تو ہوں، عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا آخری وقت کیسا آنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے حضور میں مانگتا ہوں میرا آخری وقت صحیح سلامتی سے گزارتے، ایمان کی حالت پر اٹھا لے۔ کتنی دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں ہمیں اسلام نے تلقین کی صرف اس لیے کہ بندہ بن کر کے رہے، رب کے ساتھ جڑا رہے۔ اور جو مانگنے سے کتراتے ہیں اور بھاگتے ہیں ان کی زندگی میں غرور بھر جاتا ہے، تکبر بھر جاتا ہے، گھمنڈ بھر جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے مسجد میں مانگنے سے شرم آئی، اللہ نے انہیں ہر ایک کی جوتیوں کے سامنے جھکنے پر مجبور رکھا ہے۔ وہ پھر دنیا والوں کو خوشامد کرتے رہ گئے اور چاپلوسی میں پوری زندگی گزر گئی۔ سیٹھوں کی چاپلوسی میں، مالداروں کی چاپلوسی میں، نیتاؤں کے جوتے اٹھانے میں، اور اسی دنیا داری میں وہ مجبور ہی رہ گئے، محتاج ہی رہ گئے۔ وہ کتنی پیاری زندگی شان بے نیازی کی ہے کہ مولا کے حضور مانگنے والا ہمیں بندہ بنائے، اس لیے کہ یہ مانگنا ہزار مانگنے سے بہتر ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولا ہمیں پوری زندگی اپنا محتاج بنائے رکھے۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو دعا میں شامل اور کامل بنا دے۔ خلاق کائنات آج ہم اعتراف کرتے ہیں مولا ہم کسی بھی عمل میں بڑے نہیں ہو سکے، ہم کسی بھی عمل میں کامل نہیں ہو سکے۔
قدیر و جبار خدا ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہ لا جس میں ہم تجھ سے دور ہو جائے یا تیری حفاظت سے نکل جائے۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو مرتے دم تک تو اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بندہ بنا، قیامت کے دن مولا ہم اپنی دعاؤں کا نتیجہ دیکھ سکے۔ اے قدیر و جبار خدا آج تیرے دربار میں ہم یہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اگر دنیا میں دے تو تیرا فضل ہے اور نہ دے تو تیرا عدل ہے، مگر یہ یقین ہے مولا جو کچھ بھی ہم نے مانگا وہ تو قیامت کے دن ضرور ہمیں لوٹائے گا۔